الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے اجمیر کلینک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے جو ہے ایک ٹاپک بیسکلی لے کے آیا ہوں، جس کا مقصد ہے جناب کہ آپ کو صحت کے حوالے سے آگاہی دینا۔ تو میں سب سے پہلے اپنے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اپنا اجمیر الٹرنیٹیو کلینک کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام صارفین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک تفصیلاً دیکھیں، تاکہ جو معلومات میں آپ کو فراہم کرنا چاہ رہا ہوں اس سے آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں، اور یہ اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جب ٹاپک کی طرف۔ ٹائیفائڈ بخار جو ہے یاد رکھیے یہ سالمونیا ٹائفی بیکٹیریا سے بیسک ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ گندے پانی اور ان ہائیجینک یا کہہ لیں کہ غیر افزانہ زدہ جو خوراک ہوتی ہے اس سے یہ آپ کو لگ جاتا ہے۔ کورونا جو ہے ایک وبا ہے، بیسک ہوا پھیلی ہوئی ہے جو سانس کی بیماری ہے، جو آپ کو سانس سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ٹائیفائڈ بھی اگر کسی بندے کو ہو گیا تو وہ بھی اس کی سانس سے آپ کو لگ سکتا ہے۔ ان بیماریوں میں سب سے مین چیز یہ ہے جو ان کو یہاں پہ ہم نے اب شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ ٹائیفائڈ اور کورونا تقریباً 90% ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، اور ان کے پھیلنے کے اور ان کے بڑھنے کے ذرائع تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے 90% لوگوں کو 95% لوگوں کو ٹائیفائڈ بخار ہے، لیکن چونکہ ایک وبائی سی کیفیت بنی ہوئی ہے اور ایک خوف کا سا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس میں اب ممکن ہے کہ آپ کو جو ہے ٹائیفائڈ اور آپ جو ہے نا کورونا کے سسپیکٹ میں نقصان کر بیٹھے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے میری گزارش ہوگی کہ آخر تک دیکھیے گا تاکہ تمام معلومات آپ کو مل سکے، اور میں اس ویڈیو کے آخر میں کچھ خاص آپ کو باتیں بتانا چاہوں گا تاکہ وہ آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی بات جناب کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسکلی ٹائیفائڈ کا اور کرونا کا جو ہے یہ دورانیہ کی طرح ہے۔ ٹائیفائڈ جو ہے اس کا جب آپ اس کو انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، بے شک کوئی علامت آپ موجود نہ ہو، تو آپ کو 2 سے 3 ہفتے علامتیں آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس وقت تک آپ کافی سارے مریضوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جب آپ پبلک پلیسز میں جائیں گے، کھانا کھائیں گے، پبلک واش روم یوز کریں گے، تو اس صورت میں آپ سے یہ بیکٹیریا دوسرے لوگوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اور کووڈ-19 بیسک وائرس ہے جو انفیکشن ہے سانس کی، اس کا بھی ایک مسئلہ یہی ہے جناب کہ یہ تقریباً 1 سے 2 ہفتوں تک میں اس کی علامتیں سامنے آتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ یہ دوسرے لوگوں تک اس کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اب ابتدائی علامتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے علامت جو ٹائیفائڈ میں وہ ہے کہ تیز بخار ہوگا آپ کو، خشک کھانسی ہے آپ کو، کمزوری تھکاوٹ محسوس کریں گے آپ، سر میں درد آپ کو محسوس ہوگا، پٹھوں میں درد کھچاؤ سے محسوس کریں گے، اضافی تھکاوٹ محسوس کریں گے، بھوک میں اور وزن میں کمی محسوس کر سکتے ہیں، پیٹ میں آپ کو ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا درد رہ سکتا ہے، اور آپ کو قبض کی یا دست کی شکایت آپ کو ہو سکتی ہے، اور پسینہ آپ کو ایک روٹین سے زیادہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سمجھنے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ممکن ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو آپ کا کرونا ہے اس میں آپ کو تیز بخار ہوگا، جو سب سے پہلے علامت ہے اس کی، خشک کھانسی آپ کو ہو سکتی ہے، اس کے بعد آپ کو کمزوری تھکاوٹ محسوس ہوگی، سر درد ہوگا، اس کے بعد پٹھوں میں آپ کو درد رہے گا، آپ کو گلے میں خراش ہو سکتی ہے، آپ کو زکام کسی کیفیت ہو سکتی ہے، آپ کو اس میں سب سے مین چیز ہے کہ آپ کی سونگھنے کی اور چکھنے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ نہیں لگے آپ نے کیا کھایا یا کیا آپ نے سونگھ رہے ہو، آپ کو اسہال ہو سکتے ہیں، آپ کو دست لگ سکتے ہیں آپ کو، اور سانس لینے میں آپ کو دشواری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرونا میں اور یہاں پہ دیکھیں تقریباً سمٹم ہمارے سیم ہے، لیکن اس میں سب سے مین فرق یہ ہے کہ جو ٹائیفائڈ کا بخار ہے وہ رات کو تیز ہوتا ہے اور صبح کے ٹائم اتر جاتا ہے، جبکہ کرونا کا بخار بدستور آپ کا تیز رہتا ہے۔ اس کے بعد شدید علامتیں جو اگر آپ احتیاط نہیں کرتے اور اگر پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں اپنے سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ٹوٹکے آپ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع نہیں کر رہے، اسپتال نہیں جا رہے کسی خوف کی وجہ سے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کی علامتیں بڑھ بھی سکتی ہیں اور آپ کی سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جناب ٹائیفائڈ میں آپ کو خارش ہو سکتی ہے، جس کے اگینسٹ آپ کو گلابی رنگ کے صورت دھبے آپ جسم پڑ سکتے ہیں۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں آپ کو جناب سوجن ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے معدہ ہوتا ہے آپ کا، آنتوں سے آپ کو جناب خون آنا شروع ہو سکتا ہے، آپ کو نمونیا کسی کیفیت آپ کو ہو سکتی ہے، اس کے بعد آپ کے دل کی دھڑکن کچھ حد سے زیادہ آپ کی سست ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ سا لو ہو سکتا ہے آپ کا، دماغ پہ اور ریڑھ کی ہڈیوں پہ جھلیوں پہ اس کا خاص طور پہ اثر انداز ہوتا ہے، جس میں آپ کو دورے سے جھٹکے سے آ سکتے ہیں، آپ کو گردن اور بخار کسی کیفیت ہو سکتی ہے، اور آپ وہ تیز بخار کی حالت میں جو ہے وہ عجیب سی گفتگو کر سکتے ہیں، یا ڈر خوف کسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، دل کی سوجن آپ کو بن سکتی ہے، آپ کا تیلی اور جگر اس مرض میں بڑھ جائے گا اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، اور گردے مثانے کا انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے۔
اسی طرح کرونا میں کیا ہے کہ کرونا کی جب شدید کیفیت بنے گی تو اس وقت آپ اس میں دبے پڑنا شروع ہو جائیں گے اور انگلیوں کے نشان آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، سانس لینے میں شدید آپ کو مشکل آئے گی، آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے گی، نمونیا کی کیفیت ہو جائے گی، آپ کو سینے پر ریشہ بن جائے گا، آپ کو دل کی حرکت بہت زیادہ کم ہو جائے گی، اس سے بے ہوشی کی اور غنودگی سی یا کوما کی کیفیت ہو سکتی ہے، سینے میں درد یا دباؤ سے محسوس کر سکتے ہیں، دل کے پٹھوں کی سوزش ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے آنکھوں میں بھی انفیکشن آپ کو واضح طور محسوس ہوگی۔ تو میں اپنے تمام ساتھی سے کہوں گا جی کہ ہمارے چینل کو جو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے مختلف جو سورسز پہ کریں۔ اس کے بعد جناب ٹاپک کے بعد آتا ہے کہ جی مرض کی تشخیص کیسے کی جائے۔ مرض کی تشخیص میں جناب جو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ CBC ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جو لیبارٹری میں کی جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ کی ٹائیفائڈ کی آپ کی جو آپ کو تشخیص ہو سکتی ہے۔ ٹائیفائڈ ایک ٹیسٹ ہے جو لیبارٹری میں عموماً موجود ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جناب کہ اگر آپ کو 2 دن کا ٹائیفائڈ ہو، کوئی سمٹم موجود نہیں، تو یہ صورت میں بھی آپ کا پازیٹیو یا نیگیٹو آ جاتا ہے، یا اگر آپ کے جسم میں ٹائیفائڈ کے جراثیم موجود ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کو پازیٹیو ہوتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے جی وڈال کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ صرف اس صورت میں پازیٹیو ہے کہ جب کو کم از کم 15 دن سے زائد آپ کو جو ہے ٹائیفائڈ کی کیفیت ہوگی، اس سے پہلے ہی پازیٹیو نہیں آتا۔ اور ٹائیفائڈ آؤٹ کا بڑا مزہ یہ ہے کہ اگر ٹائیفائڈ آؤٹ جو ہے یہ اپنے گھر پہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مشکل ترتیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا جناب آ جائے گا جناب کرونا کے حوالے سے نیزل سویب ہے جو ایک اسپیشل ٹیسٹ ہے، PCR پہ ہوتا ہے، گورنمنٹ لیول پہ کیا جا رہا ہے، جس کا فائدہ آپ میڈیا پہ سن رہے ہوتے ہو۔ اور دوسرا نمبر خون میں اینٹی بائیوٹکس کے ٹیسٹ کی اجازت مل چکی ہے، یہ بھی ٹائیفائڈ آؤٹ کا ایک آسان ٹیسٹ ہے اور اس کو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں۔ اس والے سے جو ساتھی کو رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں یا اس کی کٹیں لینا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو آن لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی انشاءاللہ جو ہے یہ اویلیبلٹی ہم آپ کو بآسانی آپ کو گھر تک پہنچا سکیں گے، اور اس کو آسانی سے آپ گھر کر سکتے ہیں اور تشخیص کر کے اپنا آپ کو بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مکمل رہنمائی ہم آپ کو گائیڈ لائن دیں گے آپ کو اگر ہم سے رابطے میں آتے ہیں۔ دوسری ضرورت یہ آتی ہے کہ جگہ احتیاطیں دونوں کے مرضوں میں ایک ہی صورت میں ہیں کہ جناب کہ ہاتھوں کو اپنے بار بار اچھی طرح سے دھونا ہے، آپ نے کوالٹی ہینڈ سینیٹائزر آپ نے یوز کرنا ہے، آپ نے صفائی کے معاملات میں آپ نے بہتری لینی ہے، خاص طور پر واش روم صفائی کا احتیاط کرنی، کیونکہ جو آپ کا ٹائیفائڈ فیور ہے بیسیکلی واش روم کے تھرو پھیلتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے چھوٹے اور بڑے پیشاب کے ساتھ خارج ہو رہا ہوتا ہے اور دوسروں تک لگ سکتا ہے اگر آپ اپنی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھیں گے۔ ذہنی صحت کے اصولوں کو اپنائیں، سادہ زندگی گزاریں، فلٹر کا صاف شدہ پانی استعمال کریں، اس سے آپ کافی حد تک اس مرض سے بچے رہیں گے، غذا کو اچھی طرح پکا کے کھائیں اور کولڈ ڈرنک سے خاص طور پہ پرہیز کریں۔ تو کرونا بھی یہ صورتحال ہے جناب، ہاتھوں کو ہم نے بار بار دھونا ہے اچھی طرح سے، کوالٹی ہینڈ سینیٹائزرز کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی اور لوگوں سے نہیں ملنا۔ اور ٹائیفائڈ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ٹائیفائڈ پر اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے یا آپ کسی ایسی جگہ چلے جہاں پہلے ٹائیفائڈ کا مریض موجود ہے تو آپ کو ٹائیفائڈ کا مرض اس سے آپ کو لاحق ہو جائے گا۔ کرونا کے لیے آپ کو ماسک کا باقاعدہ استعمال کرنا ہے، غذا کو اچھی طرح پکا کے استعمال کرنا، اور کولڈ ڈرنک سے آپ نے دور رہنا۔ کولڈ ڈرنک ویسے بھی صحت کے لیے خاصی اچھی نہیں ہوتی۔ باقی احتیاطوں میں جناب یہ آپ کے سامنے چیز آ جائے گی کہ آپ نے کرنا ہے جنہیں کہ سب سے پہلی بات کہ فروزن فوڈس وہ کسی بھی طرح سے ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اور ہمیں ان سے خاص طور پہ عام روٹین میں اجتناب کریں، لیکن آج کل جو صورتحال بنی ہے اس میں فروزن فوڈ سے ہمیں خاص طور پہ دور رہنا ہے۔ پھلوں کو بہت اچھی طرح سے ان کی اسکن کو اچھی طرح سے تازہ پانی سے خوب اچھی طرح سے تسلی کر کے دھو لیں کہ اس میں کوئی چیز نہ لگی، اس کے بعد ان کو خشک کر کے ان کو تسلی سے کاٹ لیں۔ اور خاص طور پہ جو ہم ایک احتیاط کرتے ہیں کہ ہم بازار سے جب تربوز وغیرہ خاص طور پہ لیتے ہیں تو ہم وہاں پہ اس کو کٹ لگوا لیتے ہیں، اس سے اوائڈ کریں، کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ جو اس پہ جراثیم ہوں گے وہ آپ کے تربوز کے کھانے والے حصے میں چلے جائیں گے اور آپ کے لیے صحت کی خرابی کا سبب آپ کے لیے بن سکتے ہیں۔ بازاری کھانوں سے خاص طور پہ احتیاط کریں، صرف فوڈ اتھارٹی رجسٹرڈ جو آپ کے ہوٹلز ہیں ریسٹورانٹس ہیں ان سے آپ کھانا کھائیں، باقی عام ڈھابوں سے اور یہ چھوٹے موٹے ہوٹلوں سے کھانا نہ کھائیں، کہ وہ کھانا پکانے میں احتیاط نہیں کرتے اور اس سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ سیم یہی احتیاط جناب آپ کی جناب کرونا کے لیے بھی آپ کی موجود ہے، آپ نے کرونا کے والے سے سیم یہ احتیاطیں کرنی، کیونکہ کرونا کی صورت میں آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک لسٹ پہ کرونا بہت آسانی سے آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ نیند کا آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ نیند آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، آپ کو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، اس سے آپ کا سر مرض کے وجہ سے بچ سکتے ہیں۔ خوف، تشویش، ڈپریشن اور بے مقصد قسم کی جو باتیں اس پہ غور نہیں کرنی، جیسے ہم کاؤنٹ ڈاؤن کریں جی کتنے مریض مر گئے، جی وبا کتنی ہوگی، جیسے میڈیا بہت ساری خبریں چل رہی ہیں جی کہ لوگ مرتے نہیں ہیں، جی ظاہر کا ٹیکہ لگا دیا، اور اس طرح کی بہت ساری کیفیت آ رہی ہیں جی کہ جی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جی کہ جی اسپتال والے زیادتی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتوں پہ غور نہیں کرنا، اپنے احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو حوصلہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ ڈپریشن میں ہوگے، خوف میں ہوگے، تو آپ کی جو امیونٹی ہے، جو قوت مدافعت کافی حد تک کم ہو جائے گی اور مرض آپ کو زیادہ جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مشورے کے حوالے سے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے کہ عام لوگوں سے مشورہ نہیں لینا، آپ نے
عطائی ڈاکٹروں سے مشورہ لینا. جو ہمارے گلی محلوں میں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹس نہیں ہے, ان کے پاس نہیں آپ جانا. آپ نے پہلے جس بھی ڈاکٹر کو جانے بے شک آپ کی گلی میں بیٹھا ہے, محلے میں بیٹھا ہے, لیکن آپ تسلی کر لینی ہے کہ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان سے سرٹیفکیشن موجود ہے, اس کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن سے اس نے آپ کو رجسٹر کرایا ہے. کیونکہ یہ واضح طور پہ ہر جگہ پہ جس ڈاکٹر نے رجسٹر کیا ہوتا ہے اس کے ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوتا ہے, اس نے کلینک کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, اور اس کے سرٹیفکیٹ لگایا ہوتا ہے اس نے, اور اس کو آپ نے دیکھ کے اس کو آپ نے اس سے کرنا ہے. اور بے مقصد جو ہے نا لوگوں کے مشوروں پہ یا یوٹیوب سے دیکھ کے کسی قسم کے نسخے اور زیادہ تجربات نہیں کرنے. اس سے آپ کا مرض بڑھے گا اور آپ کو نقصان چاہے گا, اور اس کا آپ کے جو ٹھیک ہونے کے چانسز کافی حد تک کم ہو جائیں گے, اور آپ کے جسم کو بھی خصوصاً بھی نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے میری تمام اپنے دیکھنے سننے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ صرف مستند ڈاکٹر سے علاج کریں. اب علاج کے والے سے جو بات آتی ہے ٹائیفائڈ بخار میں, بیسکلی جب ہم ایلوپیتھی طریقے علاج کر جاتے ہیں تو وہاں پہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اینٹی بایوٹک کا دیکھیں ایک طرف فائدہ تو موجود ہے کہ فوری طور پہ آپ کے جسم کے جراثیم مر جاتے ہیں, لیکن ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دوست جراثیم جو ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ساتھ ساتھ ختم کر دیتا ہے. اس سے آپ کے جسم کے جو مدافعتی نظام ہے وہ کافی نقصان اسے پہنچتا ہے, اور اس صورت میں جس طرح کہ آج کل پاکستان میں صورت بنی ہوئی تو اس میں آپ کو زیادہ سارا نقصان ہو سکتا ہے. اور ایلوپیتھی میں ظاہر ہے ویکسینیشن بھی لگاتے ہیں, تو ویکسینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ نئی مردہ جراثیم آپ کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں اکثر ٹائیفائڈ بخار میں دیکھا گیا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹائیفائڈ بخار ویکسینیشن لگانے کے بعد ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ کار جو پاکستان میں زیادہ مشہور ہے, جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, وہ جی آلٹرنیٹیو متبادل ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے, جس میں بالمثل ادویات استعمال کی جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم مستند ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے تو ہی ظاہر آپ کو بالمثل ادویات مل پائیں گی, ادروائز تو ظاہر بات ہے کہ جو عطائی ڈاکٹر ہے وہ آپ سے تجربات ہی کرے گا, یا آپ کہیں سے پڑھ کر جو اس طرح کا تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو نقصان ہوگا. تو اس کے دو طریقے کار ہیں, یا تو کسی آپ رجسٹرڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر کے پاس چلے جائیں اور اسے تحقیق کر کے کہ واقعی رجسٹرڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر تو اسے علاج کریں, یا آپ آن لائن جو ہے وہ آپ اپنے پریکٹیشنر سے, جیسے ہم لوگوں نے اپنا اجمیر آلٹرنیٹیو کے لیے آن لائن رجسٹر کرایا ہے, آپ اس پہ جو ہے آپ ہم سے باقاعدہ طور پہ آپ سے مشورہ کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو اس کے لیے بالکل مفت جو ہے آپ کو مشورہ ایڈوائس آپ کو پرووائڈ کریں گے. اب الٹرنیٹیو میڈیسن ہومیوپیتھک میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہم لوگ چونکہ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک تو مرض آپ کا فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. اب ایلوپیتھک سے کمپیئر کریں تو ایلوپیتھک میں ٹائیفائڈ کا بخار کا علاج کم از کم 15 سے 20 دن کا, بازو کا 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہومیوپیتھک میں اگر پراپر آپ کو دوائی دی جائے آپ کے علامات کے مطابق تو آپ میکسیمم 3 سے 5 دن مکمل طور پر شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور ایلوپیتھک نسبت ہومیوپیتھک کا فائدہ کیا ہوگا, ہومیوپیتھک علاج کرنے کے بعد آپ مکمل طور پہ پوری زندگی کے لیے آپ کے جسم سے ٹائیفائڈ کی جو جراثیم ختم ہو جائیں گے. جبکہ ایلوپیتھی میں کیا ہوگا کہ آپ کی اینٹی باڈیز رہ جاتی ہیں, اور صورت میں بعض اوقات مریضوں کو 6 مہینے یا 1 سال کے بعد دوبارہ سے مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے. اور آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ جناب کہ وہ 6 مہینے یا سال کے بعد دوبارہ سے ٹائیفائڈ کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری پیچیدگیاں جو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا, باقی تو بندے کی اپنے ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ ہومیوپیتھک طریقے علاج کو اپلائی کریں تاکہ آپ کے امیون بڑھے, آپ کی قوت مطلب آپ کے بڑھے, اور آپ آنے والے وقت میں آپ کی جو ہے مزید جو بیماریاں اللہ نہ کرے جو ہمارے ملک پھیلیں گی, تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو مدافعت جو آپ کی موجود ہو اور آپ اس سے بآسانی سے بچ سکیں. اب کرونا چونکہ ایک وبا ہے اور ایک نئی بیماری ہے, اور اس کی سب سے بڑا مصیبت یہ ہے کہ اس کی ابھی تک کوئی مستند دوائی موجود نہیں ہے, اور اس میں صرف احتیاط ہے کہ اس کا فائدہ ہے. تو اس میں جناب ٹوٹکوں سے خاص طور پر بچیں. اور آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بھی ابھی تک جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ یا دنیا کی جو ہماری لیبس ہیں ابھی تک وہ مکمل طور پہ کسی ایک نقطے پہ نہیں پہنچی کہ کون سی دوائی دی جائے, کس طرح دی جائے. تو اس لیے لہٰذا کوشش کریں کہ صرف کرونا کے حوالے سے خاص طور پہ صرف ان لوگوں سے رابطہ کریں جو سرٹیفائڈ ہیں, عام جو عطائی لوگ ہیں ان سے خاص طور پہ میری اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان سے آپ دور رہیں. تو جناب یہ ہم نے اسکرین پہ اپنی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اگر کوئی ساتھی ہم سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو ہم سے جناب واٹس ایپ پہ, ای میل کے اوپر یا اسکائپ پہ ہم سے ڈائریکٹ جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اس کو بالکل فری آف کاسٹ اس کو مشورہ پرووائڈ کریں گے. اس کا ساتھ جناب کچھ ضروری گزارشات جو میں اپنے ساتھیوں سے کرنا چاہ رہا ہوں, جس کو بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو تیز بخار یا خشک کھانسی یا سانس میں تنگی یا کوئی اور علامت جو پہلے بتا چکے اس میں کوئی سمت آ رہی ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں جس سے آپ علاج کراتے ہو, یا اپنے ہسپتال سے رابطہ کر لو اگر آپ جانا چاہتے ہو, یا کورونا ہیلپ لائن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, یا پھر ہم سے آن لائن بالکل فری آف کاسٹ مشورہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو پہلا ہفتہ ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. اگر اس ہفتے کو آپ نے ضائع کر دیا تجربات کرنے کے اندر یا سیلف میڈیکیشن کرنے کے اندر کہ چلیں ٹھیک ہے جی بخار ہوگا تو پینڈول کھا کے ہم نے گزارا کر لیا, کوئی بھی مدافع بخار آپ نے دوائی کھا لی یا اپنے تجربات کر لیے, تو یاد رکھیں آپ کا مرض ایک طرح آپ کا مرض بھی بڑھے گا اور آپ کا قوت مدافعتی نظام کافی تک متاثر ہوگا, جس سے آپ کا مرض آپ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کے لیے جان لیوا بھی آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے آپ نے خصوصاً مہربانی فرمانی ہے کہ آپ نے اس سے دور رہنا. آپ نے سے
اس کے بجائے دوسری گزارش میرے بھائیوں سے یہ بہنوں سے یہ ہے، میرے سننے والے اور دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہوگی کہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں، لیکن اس کے وجہ سے کچھ ہدایات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ماسک صاف ستھرا اور معیاری استعمال کریں، دوسرے ساتھیوں کا ماسک کس صورت میں استعمال کریں، صرف تحقیق شدہ صاف ستھرا ماسک کو استعمال کریں، اور بلا ضرورت زیادہ استعمال نہیں کریں، کیونکہ ماسک دیکھیں اس وقت ضروری ہوتا ہے جب آپ نے پبلک پلیس پہ جانا، تب آپ کو لیے ماسک لازمی ہے۔ یہ گھر میں پہن کے ماسک کو پہننے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ گھر میں ماسک پہن کے پھرنا شروع کر دیں، اور ماسک کو جب بھی آپ نے اتارنا ہے تو اس کو کان کے سے پکڑ کے اتارنا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ماسک کو سامنے والی ترتیب سے اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اور ماسک کا جو رنگین حصہ ہے وہ آپ نے باہر رکھنا ہے، اور جو اس کا سفید حصہ آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ جو سفید حصہ فلٹر ہے، اور رنگین حصہ جو ہے وہ کپڑا ہے تاکہ وہ آپ کو جراثیموں سے روک سکے۔ تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پہننا ہے کہ کلر سائڈ آپ کے باہر سائڈ پہ اور وائٹ شرٹ کے اندر ہو، اور ماسک کو کبھی بھی آپ نے الٹا کر کے پہننے کی غلطی نہیں کرنی۔ ہینڈ سینیٹائزر کا باقاعدہ طور پر استعمال کریں، لیکن اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ مستند اور معیاری ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، غیر معیاری ہینڈ سینیٹائزر سے پرہیز کریں، اور گھر پہ خاص طور پہ سینیٹائزر بنانے سے خاص طور پہ جو ہے اجتناب کریں۔ اور ہینڈ سینیٹائزر لگا کر آپ نے اس کو آگ کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اس میں الکوہول اور اسپرٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے خاص طور پر سینیٹائزر سے آنکھوں اور منہ کو اپنے محفوظ رکھنا ہے، دور رکھنا ہے۔ اس کو چہرے پہ لگانا کیونکہ صرف آپ کو ہاتھوں کے لیے استعمال کے لیے بنا کی ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر سے الرجی بھی آپ کو ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں لازمی طور پہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے لازمی طور پر مشورہ کریں، اس میں بالکل کوتاہی اور دیر آپ نے نہیں کرنی ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر کو براہ راست دھوپ میں یا گرم جگہ رکھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں پھر دوبارہ بتاؤں گا کہ اس میں اسپرٹ ہوتی ہے یا الکوہول ہوتی ہے، تو صورت میں یہ آگ لگنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر کو بچوں کے ہاتھ میں نہیں آپ نے دینا، اس میں کافی احتیاط کرنی ہے، کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو خدا نخواستہ کسی نے اس کو ڈرنک کر لیا یا کچھ طرح کام کر لیا، تو وہ آپ کے لیے ایک شدید پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ بستروں کو چادروں کے وجہ سے خاص طور پر ہم آپ کے لیے ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ بستروں کو چادروں کو ڈیلی کم از کم 2 دن میں لازمی چینج کریں، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جسم سے جو مردہ خلی ہوتے ہیں وہ چادروں پہ گر جاتے ہیں، جو بعد میں اگر ہم چادریں زیادہ سے تبدیل نہ کریں گے تو وہ جراثیموں کا ماجگہ بن جائیں گے، اور وہی جراثیم پھر ہمیں جو ہے وہ ہماری سے منتقل ہوں گے، ہم مختلف بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ آج کل ایک رواج ہے نا، فارم کے میٹرس ہم یوز کرتے ہیں اور جناب صوفی یوز کرتے ہیں، تو اس کا بالکل آسان طریقہ اس سے بچنے کے لیے کہ بیکنگ پاؤڈر کا محلول نہ کہ اس کا چھڑکاؤ کر ڈال لیں، کیونکہ بیکنگ پاؤڈر کا جو محلول ہے بیسکلی وہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اور آپ کے جو جسم سے جلد سے گرنے والے جو آپ کے خلیات ہیں آپ کے، جو بعد میں جو ہے نقصان کا باعث بنتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو محفوظ رکھے گا، اس کو ختم کر دے گا اس کو۔ دوسری بات کہ آپ کے جو میٹرس ہے اس کی عمر بڑھ جائے گی، آپ کے جو آپ کا جو صوفے کے جو کشنز ہیں ان کی عمر بڑھ جائے گی، اور وہ فریش اور صاف ستھرے نظر آئیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیکنگ پاؤڈر محدود بنائیں، اس کو چھڑکاؤ کرو، اس پر ہلکا سا جو ہے صاف ستھرا کپڑا مارے تاکہ وہ نمی کا شکار نہ ہو، تو یہ انشاءاللہ آپ کو سے فائدہ ہوگا۔ تو جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔